بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ایک فرمان ہے جو درج ہے نفس مصدر کے اندر، آپ فرماتے ہیں لولا کان البلایا لکان الناس کلہم عبادا زہادا، اگر دین کی راہ میں آزمائشیں نہ ہوتیں تو پھر سارے کے سارے لوگ بہت بڑے عابد اور زاہد ہوتے، لیکن عابد زاہد نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ اس وجہ سے کہ آزمائشیں آتی ہیں اور آزمائشوں کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو دین کے احکام پر عمل بغیر آزمائش کے وہ قریب ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں مختلف مقامات پر اہل ایمان کو آگاہ کر دیا ہے کہ تمہاری آزمائش دین کی راہ میں ہونی ہے، یہ پہلے سے اپنے ذہن میں بٹھا لو اور اس کے لیے پورے طور پہ ہر وقت تیار رہو۔ کسی وقت بھی تمہیں دین کی راہ میں آزمائش آ سکتی ہے اور تم سے قربانی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ فرمایا کہ مومن تو حقیقت میں وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایسا ایمان لائے کہ ایمان لانے کے بعد پھر کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوئے، اور انہوں نے دین کو غالب کرنے کے لیے، غلبہ دین کے لیے اپنی جانیں بھی صرف کر دیں اور اپنے مال بھی صرف کر دیے، یعنی انہوں نے اپنی تمام قوتیں اور تمام صلاحیتیں اور تمام وسائل دین کے غلبے کے لیے صرف کر دیے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہی سچے مومن ہیں، یہی دعویٰ ایمان میں سچے ہیں، اولئک هم الصادقون۔ اور ہمیں کیا کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو ہم سچوں کی سنگت اور میت کو اختیار کریں، ان کی صحبت کو اختیار کریں۔ تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ان کے سچے اصحاب اور ان کے اہل بیت اطہار اور ان کے جو سچے غلام ہیں اولیاء کرام، تو وہ سب حضرات کی زندگیاں آپ دیکھیں تو دین کی راہ میں آنے والی آزمائشوں سے ان کی زندگیاں بھری ہوئی ہیں۔ قدم قدم پہ آزمائشیں آئی ہیں اور انہوں نے ان تمام آزمائشی حالات میں ثابت قدمی دکھائی ہے۔ خود حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ، تو آپ کے جو طالب علمی کے زمانے میں آپ نے علم دین کے حصول کے لیے سفر کیے ہیں، اور پھر دوران طالب علمی جو بھوکیں اور پیاسیں آپ نے برداشت کی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو جنگلات میں رہ کر ریاضتیں اور مجاہدے کیے ہیں، تو وہ ایک طویل ان کی فہرست ہے ان آزمائشوں کی جن سے آپ دوچار ہوئے، لیکن ان تمام آزمائشی حالات میں آپ ثابت قدم رہے ہیں۔ تو آپ ہمیں یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ جو محبت ہے تو اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ آزمائش سے ہوگی۔ آزمائش سے محبت کی پہچان ہوتی ہے کہ بندہ یہ کتنا یہ محبت میں صادق ہے۔ محبت کی راہ میں آنے والی آزمائشوں میں اگر وہ ثابت قدم رہتا ہے تو وہ سچا ہے۔ تو اب دین کی راہ میں آزمائشیں تو آتی ہیں، جو افسران ہیں تو اب وہ رشوت نہ کھائیں، وہ نفس جو ہے وہ ان کو مجبور کرتا ہے بھی وہ رشوت کھائیں، وہ سود کھائیں، وہ حرام کھائیں، کم تولیں، جھوٹ، دھوکے، فراڈ، لوگوں کا مال غصب کریں۔ تو ایک ان کا اپنا نفس اور شیطان بھی ترغیب دے رہا ہے، اور بیوی بچوں کا بھی مطالبہ ہوتا ہے کہ تم یہ نہ کسی طرح سے زیادہ مال اکٹھا کرو۔ تو اب وہ زیادہ مال اکٹھا کرنے کے چکر میں بہت سارے شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اسی طرح حاکم کے لیے انصاف کرنا اور صحیح فیصلہ کرنا، درست فیصلہ کرنا، قرآن پاک میں کتنی آیتیں ہیں جس میں حکم فرمایا گیا کہ تم انصاف پر قائم رہو اور سچی گواہی دو، اگر جو تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ اسی طرح اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ سچی گواہی پہ قائم رہو اور انصاف کی بات کرو، اگرچہ مقابلے میں تمہارا دشمن بھی ہے تو دشمن کی عداوت بھی تمہیں انصاف سے نہ روکے، انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور اسی طرح فرمایا گیا کہ انصاف کی بات کرو اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو۔ وقت کی اختصار کی وجہ سے میں نے صرف ترجمے پر اکتفا کیا ہے۔ تو
انصاف کرنا اس میں کئی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. اسی طرح جو دیگر احکام شرع ہیں، اب دین سیکھنے کے حوالے سے جو موجودہ دور ہے، تو چونکہ یونیورسٹی کالج اور جس علم کے سیکھنے سے، جس فن کے سیکھنے سے کوئی بڑی تنخواہ والی نوکری ملتی ہے، تو ہمارے معاشرے کا رجحان ادھر ہے، اور جو اس طرف جاتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. والدین بھی اس کو پسند کرتے ہیں، اور بہن بھائی بھی، اور رشتہ دار بھی، اور ہمارا دوسرا معاشرہ بھی. لیکن جو دین کی تعلیم حاصل کرے وہ چھوڑ کر دین کو سیکھے تو اس کو اہمیت دینے والے یا حوصلہ افزائی کرنے والے اس پر بہت کم ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے جو اس پہ حوصلہ شکنی کرتی ہے. تو اب دین کا علم حاصل کرنے میں بھی آزمائش ہے. اسی طرح جو نفس ہے یہ برائی کی طرف کھینچتا ہے. اس وقت یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے فحاشی، عریانی اور بے پردگی کو عام کر دیا گیا. تو جہاں مختلف تقریبات میں، گلیوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، تفریح گاہوں میں، اسکولوں کالجوں میں، ہاسپٹلز میں، آفسز میں بے پردہ عورتیں بنی سنوری وہ سامنے ہوتی ہیں. اور پھر اسی طرح جو میڈیا پہ وہ بنی سنوری عورتیں آتی ہیں، اور تصاویر بعض اوقات یہ بات سننے میں آئی کہ ننگی تصاویر بھی ہوتی ہیں. اب ان حالات میں اپنے اوپر قابو پانا یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے. بعض یہ ہے نا وہ جو اکٹھے رہتے ہیں یا اکٹھے نہیں بھی رہتے، اکٹھے پڑھتے ہیں کسی جگہ، تو اب ایک بیریش بچے کو دیکھا تو اس کی محبت دل میں بیٹھ گئی. اب وہ اس پہ جنا فدا ہونے کے لیے وہ بے قرار ہے. اب وہ اس کو چین نہیں آتا، اس کے بغیر نیند نہیں آ رہی، اس کے بغیر اس کا دل نہیں لگ رہا، ہر وقت اس کی یاد اس کو ستا رہی ہے. اب اس کا اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا تو یہ کتنی بڑی آزمائش ہے. تو اسی طرح کسی کو اور کسی سے محبت ہو جاتی ہے، مرد کو عورت سے ہو جاتی ہے، عورت کو مرد سے ہو جاتی ہے، اس طرح عورت کو عورت سے، مرد کو مرد سے ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر خلاف شرع کاموں کا ارتکاب ہوتا ہے. کئی جو ہے نا وہ خواتین یا لڑکیاں گھروں سے نکل جاتی ہیں، کئی یہ لڑکیاں نکال کے لے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. اور پھر اس پہ یہ نا جو نتائج مرتب ہوتے ہیں، قتل و غارت بھی ہوتی ہے، لڑائیاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، مقدمات بھی ہوتے ہیں، جیلوں میں بھی لوگ جاتے ہیں، مار پیٹ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ رسوائی ہوتی ہے. اور پھر اپنی اصل کام جو مشن ہے اپنا کہ اللہ کی عبادت کر کے اس کو راضی کرنا اور دین کے غلبے کے لیے کوشاں رہنا، بندہ اسے فارغ ہو جاتا ہے جب اس میں پڑ جاتا ہے. تو اب اس میں بھی یہ اپنے نفس کو روکنا، اس میں آزمائش تو ہے نا کہ نفس شیطان کھینچ رہا ہے، اور آپ یہ پھر کیا کریں؟ اللہ کی بارگاہ میں روئیں، خاص طور پہ سحری کے اوقات میں گڑگڑائیں اور اللہ یا اللہ میری مدد کر. اگر آپ سچے ہوئے اور آپ نے اگر یہ صحیح طریقہ اختیار کیا اپنے رب کی بارگاہ میں، تو رونے کا اور فریاد کرنے کا تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور انشاءاللہ ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ اس برائی سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس حوالے سے ہمارے معاشرے کو بہت اصلاح کی حاجت ہے، یقین کریں. بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آنکھ کا زنا دیکھنا، یعنی لذت کے ساتھ دیکھنا جو ناجائز لذت ہے، آنکھ کے ساتھ دیکھنا، کان کے ساتھ سننا یہ کان کا زنا ہے، زبان سے بولنا زبان کا زنا، ہاتھ سے پکڑنا ہاتھ کا زنا، پاؤں سے چلنا پاؤں کا زنا، اور دل سے غور و فکر کرنا یا سوچنا یہ دل کا زنا ہے. پھر انسان کی شرمگاہ ان اعضاء کی خواہش کی کبھی تکمیل کر دیتی ہے، یعنی جرم کا ارتکاب بندہ کر بیٹھتا ہے اور کبھی وہ رد کر دیتی ہے اور بچ جاتا ہے وہ. تو ایک تو ہے بڑا زنا جس پر حد مقرر کی گئی ہے، یا لواطت جو جس پہ تعزیر رکھی گئی ہے، اور قوم لوط کے عمل کو مذمت کے ساتھ وہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے کہ اس فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، کہ ہم نے قوم لوط کی بستی کا اوپر والا حصہ نیچے، نیچے والا اوپر کر دیا، ایسے الٹا دیا، اوپر کھنگر پتھر برسائے. کتنی بڑی سزا ہے. تو لواطت اور زنا یہ بڑے بڑے جرم ہیں، لیکن یہ چھوٹے جرم ہیں جو اس کے مقدمات اور اس کے جو ذریعہ بنتے ہیں وہ دیکھنا، سننا، بولنا، پکڑنا، چلنا، سوچنا، یہ ان اعضاء کا زنا ہے. یہ چھوٹا زنا ہے لیکن یہ بھی حدیث میں زنا قرار دیا گیا. مومن کے لیے حکم فرمایا گیا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. تو اے نبی مومن مردوں کو حکم کرے نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بڑا پاکیزہ عمل ہے اور اللہ ان کے سارے کاموں کو جانتا ہے. اور مومنہ عورتوں کو بھی حکم کریں وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں. تو اب نگاہ کو نیچا رکھنے کا حکم فرمایا گیا. تو اب جو موبائل دیکھ رہا ہے
اس میں تصاویر دیکھ رہا ہے، اس میں بے حیائی والی چیزیں دیکھ رہا ہے، یا پوسٹر دیکھ رہا ہے، یا کتاب یا اخبار یا اس کی مثل کوئی تصویر چھپی ہوئی دیکھ رہا ہے، یا پھر براہ راست کسی آفس میں گیا، کسی ہاسپٹل میں گیا، اسکول کالج یونیورسٹی میں گیا، بازار گیا، تفریح گاہ میں گیا، بس میں سوار ہوا، یا کسی شادی میں یا تقریب میں وہ شامل ہوا، اور وہاں بے پردہ سجی سجائی عورتیں ہیں، بنی سوری، میک اپ کیا ہوا، تو ان کو دیکھتا ہے۔ تو یہ اعضاء کے گناہ، یہ زنا ہے۔ تو اس سے اپنے آپ کو روکنا، خاص طور پہ جو غیر شادی شدہ ہیں اور جو بالکل نوجوان ہیں، ان کو روکنا، یہ واقعی بہت بڑی آزمائش ہے۔ لیکن وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، لیکن جو اپنے رب سے ڈر گیا ہے اور اس نے اس کو برائی سے روک لیا، اس کے لیے ڈبل جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو دین کی راہ میں اگر آزمائش نہ ہوتی، یہ چیزیں نہ ہوتی، پھر تو سارے کے سارے آب زاہد بن جاتے۔ تو یہ نفس جو ہے جو ساتھ لگا ہوا ہے، تو یہ ہمیں برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ اب اس سے جہاد کرنا ہے۔ ابن ماجہ کی مستدرک کی، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، صحیح سند سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے۔ اپنے نفس سے اللہ کی اطاعت میں جو جہاد کرتا ہے وہ حقیقی مجاہد ہے۔ تو یہ تو جہاد کرنا پڑتا ہے، تو آزمائش تو ہے کہ نہیں؟ تو غوث پاک نے بے سچ فرمایا نا کہ لولا کان البلایا لا کان الناس کلہم عبادا زہادا، اگر دین کی راہ میں، دین پر عمل میں آزمائشوں کا سلسلہ نہ ہوتا تو سارے کے سارے لوگ زبردست قسم کے عابد اور زاہد بن جاتے۔ تو اب اس حوالے سے ہمیں غور کرنا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اندر بھی آزمائشیں آتی ہیں، برائی کو روکنے کے حوالے سے بھی، اور دیگر حکام شرع پر عمل کے حوالے سے بھی جگہ جگہ قدم قدم پہ آزمائشیں آتی ہیں۔ طالب علم کے لیے بھی آزمائشیں آتی ہیں، شیطان بہکاتا ہے، لوگ بہکاتے ہیں، ابھی تم چھوڑ دو، یہ کیا تم کیا کرو گے، عالمان کے کیا کرو گے، تمہارا مستقبل کا کیا ہوگا، اس بھی آزمائش ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ انبیاء علیہ السلام نے کس چیز کی تعلیم دی، ان کے اصحاب نے کیا کیا اور کس کی تعلیم دی، اہل بیت اطہار علیہم رضوان نے کیا کیا، کیا تعلیم دی، اولیاء کرام نے کیا کیا، کیا تعلیم دی، قرآن و سنت ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے خلاف ایک شخص کا جو مومن ہو، نبی کا کلمہ پڑھے اور پھر کہے یہ کسی طالب علم کو وہ دین سے روکے، یا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارا مستقبل کیا ہوگا، اور یوں اس کی حوصلہ شکنی کر کے اس کو روکے، اور طالب علم اس کے بہکاوے میں آ جائے، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ تو انہوں نے اس کا مطلب یہ کہ ان کی دنیا سب کچھ ہے، اللہ رسول کی کوئی ویلیو نہیں، دین کی کوئی ویلیو نہیں، صحابہ تابعین ائمہ مجتہدین اور اولیاء کرام، ان کی زندگیاں اور ان سے محبت یا ان کی عقیدت یا ان کی تعلیم پر عمل کرنا یا ان کی اتباع کرنا، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم بار بار جو پڑھ رہے ہو، اور واتبع سبیل من اناب الیہ میں جو قرآن نے حکم دیا آپ کو، انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنا، جو رجوع کرنے والے ہیں اللہ کی طرف، ان کے راستے پر چلنا، تو اس کا کوئی ویلیو نہیں، بس یہ کہ اپنی دنیا کو ٹھیک کرو۔ یہ مطلب کتنی افسوس کی بات ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا وہ ایسا کام کرے کہ کسی کو دین کی راہ سے روکے، اور دین پڑھنے والا پھر اس کے بہکاوے میں آ جائے۔ تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے ایک اور بات فرمائی، نفس مصدر کے اندر اس کا ذکر ہے، اور فرماتے ہیں کہ تم غافل ہو گئے ہو، تم اس قدر غافل ہو گئے ہو کہ یوں لگتا ہے کہ تم مرو گے نہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ حشر کے دن اٹھو گے نہیں، اور رب کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے پیش نہیں ہوگے، اور تمہیں پولیس راہ سے گزرنا نہیں پڑے گا۔ تمہارا جو ظاہری حال ہے اور تمہاری جو غفلت ہے وہ تو یہ بتا رہی ہے، اور اس کے باوجود تم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ یہ غوث پاک کا فرمان ہے، کہتے ہیں تمہاری جو ظاہری غفلت ہے اور تمہارا جو ظاہری عمل ہے وہ تو بتا رہا ہے کہ تمہارا جیسے یوں لگتا ہے کہ جیسے تمہیں موت نہیں آئے گی اور تم حشر والے دن زندہ نہیں کیے جاؤ گے، رب کی بارگاہ میں تمہاری پیشی نہیں ہوگی، حساب نہیں ہوگا، پولیس راہ سے تمہیں گزرنا نہیں پڑے گا۔ تو یہ بظاہر تمہارے انداز سے زندگی کے گزارنے کے طریقے سے یوں پتہ لگتا ہے، اس کے باوجود بھی تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو اور مسلمان کہتے ہو۔ یہ نفس مصدر میں غوث پاک کا یہ فرمان مذکور ہے۔ تو اب دیکھیں ہم کس سطح پہ کھڑے ہیں، صرف خالی محبت کے دعوے نعرے ہیں۔ اللہ کے بندو، چند روزہ زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں یہ زندگی کی آخری رات ہو۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسے واقعات نہیں آئے؟ کیا آپ کے خاندان میں یا آپ کے گاؤں میں یا آپ کے شہر کے اندر یا آپ کے آس پاس آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ چھوٹی عمر والے کو، آپ جیسی عمر والے کو موت آئی ہو، اچانک کوئی حادثہ پیش آیا ہو؟ تو اگر لوگوں کو یہ چیزیں پیش آ سکتی ہیں تو کیا ہم اس سے کوئی مستثنا ہیں، الگ لوگ ہیں؟ ہمارے ساتھ بھی تو انہی میں سے کوئی حادثہ پیش آئے گا نا۔ تو موت تو سر پہ کھڑی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی ہو یا راہ چلتا مسافر ہو، صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔
تو اللہ کے بندو، جو مختصر سی زندگی ہے اس کو اللہ رسول کی اطاعت میں گزار لو، اسی میں تمہارے لیے فائدہ ہے، ورنہ بعد میں سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج سے سب تہیا کریں۔ آج کا جو درس ہوا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے حوالہ سے، تو اس حوالے سے بھی ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، جو برائی دیکھیں گے اثر انداز سے روکنے کی کوشش کریں گے، سمجھائیں گے، اس میں غفلت کر کے سستی کر کے اس کو اس فریضے سے پہلوتی نہیں کریں گے، کنارہ کشی نہیں کریں گے۔ اور دوسری جو بات ہے دین کی راہ میں آنے والی آزمائش، اس کی وجہ سے ہم دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، دین کے کسی حکم پر عمل سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ آزمائش کو قبول کر کے برداشت کر کے ہم اس دین کے حکم پر عمل کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔